ناول تیرے سنگ چلیں گے ہر دم، قسط نمبر 6۔ زہرا تھکی ہاری کالج سے لوٹی تھی۔ اس نے فریش ہو کر کچن کا رخ کیا۔ سب برتن خالی پڑے تھے۔ باجی کھانا نہیں ہے کیا؟ اس نے ایمن کو آواز لگائی۔ جی نہیں، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، زبیر نے اسے شوخی سے جواب دیا۔ کیوں، کہاں ہیں سب؟ زہرا نے گھور کر اسے دیکھا۔ سب لوگ تو جبار بھائی کے دوست کے گھر ہیں، رات کو لوٹیں گے، زبیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم یہاں میرا دماغ کھانے رک گئے ہو؟ زہرا نے چڑ کر کہا۔ ارے ڈارلنگ، تم اکیلے ڈر جاتی نا۔ کیا کہا، ڈروں گی؟ اور میں؟ ہا ہا ہا، زہرا نے کہکا لگایا۔ ارے چوہا چوہا، زبیر نے چیخ کر صوفے پر چھلانگ لگائی۔ کدھر؟ چوہا، باجی بچاؤ! زہرا نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سارا گھر شور سے زمین بوس ہو جاتا، زبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ ساری دیواریں ہل گئی ہیں شور سے، زبیر نے اسے تپایا۔ زبیر نے اسے گھور کر ایک مکہ جڑ دیا۔ بدتمیز، کدھر ہے چوہا؟ مجھے ڈرا رہے ہو تم؟ زہرا تپ چکی تھی۔ زبیر نے ناک سے ہلاتے ہوئے کہکا لگایا۔ جان لے لوں گی میں تمہاری۔ اچھا سوری یار، غصہ مت کرو، زبیر نے معافی مانگی۔ زہرا منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ارے ناراض مت ہو، چلو باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں اور شاپنگ بھی کرواؤں گا، زبیر نے اسے آفر دی۔ زہرا نے ایک نظر اسے دیکھا اور حامی بھر لی۔ عبایا پہن کر حجاب اوڑھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زبیر کو اس کا یوں خود کو چھپانا اندر تک مسرور کر گیا۔ رابعہ کا آج نکاح تھا۔ گھر کو کافی سجایا گیا تھا۔ رابعہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ نتاشا نے محلے کے سب لوگوں کو دعوت دی تھی اور جتانے کے لیے ایمن کے گھر بھی دعوت نامہ بھیجا تھا۔ ایمن اور زہرا رابعہ کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ واہ بھائی، کیا خوب، شادی سے پہلے ہی تم نے اپنی جنریشن بڑھا لی، زہرا نے طنز کیا۔ اپنی اوقات میں رہو، رابعہ نے غصہ پیتے ہوئے کہا۔ میں اور اوقات میں رہوں؟ میری بہن پر عاشق کا الزام لگایا تھا تم نے، زہرا نے غصے سے تپ کر کہا۔ زہرا چپ کرو، کیا کر رہی ہو؟ ایمن نے اس کا بازو کھینچ کر اپنی طرف لایا۔ باجی مجھے جی بھر کر غصہ آ رہا ہے اس پر، زہرا نے مٹھیاں بھینچی۔ لاڈو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے مت کرو، چلو آرام سے بیٹھ جاؤ، ایمن نے اسے سمجھایا۔ اتنے میں بارات آنے کا شور شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، مبارکباد کے بعد رخصتی ہوئی۔ ہم چلتے ہیں بھابھی، ایمن نے نتاشا سے اجازت مانگی۔ دیکھ لیا میری بہن کتنے امیر گھر میں گئی ہے، جل جل کر مرو، نتاشا نے اترا کر کہا۔ محترمہ بھابھی مبارک ہو، آپ کی بہن کی شادی امیر گھر میں ہو گئی ہے، اور دوسری بار پھر مبارک ہو، آپ خالہ بننے والی ہیں، زہرا نے ہر لفظ کڑوا کر کے اگلا۔ جبار نے حیرت سے زہرا کو دیکھا۔ نتاشا نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نتاشا نے غصے سے کہا۔ کیوں، سچ کڑوا لگا؟ زبیر نے آگے بڑھ کر نتاشا کو تپایا۔ نتاشا نے غصے سے ان دونوں کو گھورا اور اندر چلے گئی۔ تم لوگوں کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایمن نے زہرا کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ جبار نے زبیر کو گھورا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گھر داخل ہوتے ہی ایمن نے زہرا اور زبیر کی خوب کلاس لگائی، مگر زہرا کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ وہ الٹا ایمن کو ہی سمجھانے لگی۔ باجی پلیز چھوڑیں سب، میں چائے بناتی ہوں، آپ بیٹھیں، زہرا نے ایمن کے گال کو چوما۔ ایمن نے مسکرا کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ جبار اور زبیر ان دونوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جبار نے سر نفی میں ہلایا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ رابعہ بیڈ پر سلمان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حسین تو تھی ہی اور آج تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ سلمان کمرے میں داخل ہوا اور اسے ایک ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کیا۔ رابعہ آسمانوں میں جھوم رہی تھی۔ سلمان نے اس کی تعریف کی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ رابعہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا قسمت اسے کہاں لے جائے گی۔ آج کالج سے چھٹی تھی، اتوار ہونے کی وجہ سے سب لوگ لان میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ سردیوں کی آمد تھی۔ زہرا اور زبیر کی نوک جھونک سے سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ امی دیکھیں، اس زبیر کی شادی کروا دیں، بیوی آئے گی نا تو عقل ٹھکانے ہو جائے گی، زہرا نے ضد ہو کر کہا۔ شادی تو تمہاری ہونی چاہیے تاکہ اس گھر سے رخصت ہو کر ہمیں سکون بخشو، زبیر نے اسے اور تپایا۔ شادی میری جوتی، میں کہیں نہیں جا رہی، ادھر ہی رہوں گی، زہرا نے جوتی کی طرف اشارہ کیا۔
ارے کوئی کہیں نہیں جا رہا، زہرا کے لیے گھر داماد رکھ لیں گے۔ ایمن نے ہنس کر کہا۔ اچھا کوئی لڑکا ملا کیا؟ زبیر نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں نا، ایک میں نے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے، بس زہرا کی ہاں ہو جائے۔ جبار نے بھی حصہ ڈالا۔ کون ہے؟ زبیر نے حیرت سے پوچھا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے ایمن کو دیکھا تو ایمن نے اسے آنکھ مار دی۔ اشارہ ملتے ہی زہرا نے مسکرا کر زبیر کو دیکھا۔ بس ہے کوئی، تم تیار رہو، اب میں بھی رخصت ہو رہی ہوں۔ زہرا نے زبیر کو تپایا۔ زبیر خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ زہرا نے ایمن کو دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، بس مرض عشق ہو گیا ہے، جبار نے شوخی سے کہا۔ کیا مطلب؟ زہرا حیران ہو گئی۔ دیکھو زہرا، ہم تم دونوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایمن نے زہرا کو سمجھایا۔ باجی میں پڑھ رہی ہوں ابھی، زہرا نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے تو ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی بعد میں ہو جائے گی، شہر بانو نے کہا۔ کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ ایمن نے اسے تصدیق چاہی۔ جی باجی، مجھے تو وہ ہمیشہ سے پسند ہے، میں تو کہتی ہوں آج ہی نکاح کر دیں۔ زہرا نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ زہرا کچھ تو شرم کرو، ایمن نے اسے ڈانٹا۔ ارے شرم کیسی، آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ زہرا نے ایسے شانے اچکائے مانو کوئی ریاضی کا سوال حل کر لیا ہو۔ سب اس کی بات پر ہنس پڑے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، کسی اور سے شادی؟ نہیں، میں جان لے لوں گا اس کی۔ زبیر غصے میں کمرے کے اندر چکر کاٹ رہا تھا۔ کسی نے دھڑام سے دروازہ کھولا، مڑ کر دیکھا تو وہ زہرا تھی۔ چلو مجھے اپنی شادی کی شاپنگ کرنی ہے، مجھے لے چلو۔ زہرا نے داخل ہوتے ہی حکم صادر کیا۔ جاؤ اپنے اس چھچورے ہونے والے شوہر کے ساتھ۔ زبیر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے کوئی جل رہا ہے، زہرا نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ جلے میرا جوتا، زبیر نے جوتا آگے کیا۔ زہرا کا کہکا بلند ہو گیا۔ چلو مجھے دیر ہو رہی ہے، جمعے کو نکاح ہے میرا، زہرا نے اسے چڑھایا۔ جاؤ میرا دماغ مت کھاؤ۔ کیا تم میری شادی سے خوش نہیں ہو؟ زہرا نے ہنسی دبائی۔ زبیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں کچھ دکھا نہیں کبھی؟ زبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، ہمیشہ شیطانی آنکھیں لیے گھومتے ہو۔ زہرا کیا واقعی تم شادی کر لو گی؟ زبیر رونی صورت لیے اس کے پاس آیا۔ ہاں زبیر، زہرا نے نظریں جھکا لی۔ زہرا میں کیسے جی پاؤں گا؟ زبیر تقریباً رونے والا ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ زہرا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ہاں بہت زیادہ، زبیر نے جذبات میں چور ہو کر کہا۔ واہ واہ، تالیاں! ایمن سمیت سب گھر والے کمرے میں داخل ہو گئے، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ باجی کچھ دیر اور تنگ کرنے دیتے نا، آپ بھی نا، زہرا نے شکوہ کیا۔ زبیر حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ چلو اب اسے رلاؤ مت، بتا دو کہ تمہارا نکاح اسی کامڑ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جبار نے زہرا کے سر پر چپت لگائی۔ زبیر نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ زبیر حیران تھا۔ تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو نا، آج میں نے ساری کسر پوری کر لی ہے، زہرا نے کہکا لگایا۔ سب زور سے ہنسنے لگے۔ زبیر ایمن کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا اور سب ہنسنے لگے۔ بیگم آپ نے دیکھا ہمارے بچے کتنے خوش ہیں، صدیق صاحب نے سویٹر بنتی شہر بانو سے کہا۔ جی ملک صاحب، اللہ خوش رکھے، اللہ ہر مصیبت سے بچائے، آمین، شہر بانو نے دعا دی۔ آمین، صدیق صاحب نے بھی آمین کہا۔ شرم نہیں آتی سب کے سامنے عزت کا فالودہ کر دیا؟ زبیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی زہرا کی کلاس لگائی۔ ہا ہا ہا، زہرا ہنسی جا رہی تھی۔ زبیر اس کی ہنسی میں ہی کھو گیا تھا۔ مارکیٹ سے نکاح کا سوٹ اور کچھ خریداری کر کے وہ لوگ ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ زبیر کی سمجھ سے باہر تھا کہ زہرا اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ آج تک محسوس کیوں نہ کر سکا۔ دوسری جانب زہرا ہمیشہ سے جانتی تھی کہ زبیر اس سے محبت کرتا ہے، قسمت نے اسے بھی خوش رہنے کا موقع دیا تھا۔ رابعہ کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ آج کی قسط اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔